تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے اور گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے۔ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کاہے کہ انتظار میں ہے مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارے رب کا عذاب، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اس سے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہو، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے اور وہ اس کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درج و بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ اعراف مکی ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہے۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا ہی جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا، مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسول سے، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ اور اس دن تو تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے۔
نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں گے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کو کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی، اور وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کے ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نیرے خالص اس کے بندے ہو کر، جیسا اس نے تمہارا آغاز کیا ویسا ہی پلٹو گے۔ ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تم فرماؤ کس نے حرام کی؟ اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، پاک رزق، تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئے میری آیتیں پڑھتے، تو جو پرہیزگاری کرے اور سورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، انہیں اسی میں ہمیشہ رہنا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائی، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئے تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئی انہی میں جاؤ، جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے تو دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا،
اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں اسی میں ہمیشہ رہنا، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی، صلہ تمہارے اعمال کا، اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ اور جنت دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم، اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا، کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا۔ بول اٹھیں گے وہ جو اس سے پہلے سے بلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو ہے کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں؟ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھائے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دیے ہوئے۔ سن لو اس کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، کہیں تم نصیحت مانو۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بامشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہا اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو؟ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ بے شک وہ اندھا گروہ تھا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔